ایک نام ہے جو متکبر۔ متکبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ غرور اور تکبر والا ہے، بلکہ غرور اور تکبر اردو کا لفظ معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جب اللہ کے نام المتکبر آپ بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غرور اور تکبر صرف اللہ کی ذات کو زیبا دیتا ہے۔ غرور اور تکبر صرف اللہ کی ذات کے شایان شان ہے۔ کسی مخلوق کو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ تکبر کرے، چونکہ متکبر ذات اللہ کی ہے۔ کیوں کہ اللہ پوری کائنات میں سب سے عظیم ہے، سارے اس کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ جو محتاج ہوتا ہے اسے تکبر نہیں زیب دیتا۔ کیوں کہ ہر انسان، چاہے وہ انسان ہو، جنات ہوں یا کوئی بھی مخلوق ہے، وہ سب محتاج ہیں۔ جس نے مٹی سے پیدا ہوا، پانی کے نطفے سے پیدا ہوا، اور پھر وہ مختلف مراحل میں کس طرح کبھی بیمار ہے، کبھی صحت یاب ہے، کبھی مجبور ہے، کبھی مسکین ہے، کبھی خوشحال ہے، کبھی تنگ دست ہے، اور آخر موت ہے۔ جس کو موت آ جائے اس کو کس چیز کا تکبر، جس کو بیماری آ جائے وہ کس چیز کا تکبر؟ اللہ کی ذات متکبر ہے۔ قیامت کے دن ایک فرشتہ اعلان کرے گا، این المتکبرون، کہاں ہیں تکبر والے؟ اور ایک فرشتہ اعلان کرے گا، این الجبارون، کہاں ہیں جبار اپنے آپ کو کہنے والے کہ ہمارے پاس تکبر ہے، طاقت ہے؟ تو اللہ رب العزت جو ہے ہزاروں سال تک اس آواز کو گھمائیں گے۔ کائنات کے اندر سارے انسان ختم ہو چکے ہوں گے، سارے جنات ختم ہو چکے ہوں گے، یہاں تک کہ تمام فرشتے بھی ختم ہو چکے ہوں گے۔ اللہ رب العزت یہ صدا لگوائیں گے، اور پھر کئی سو سال تک حدیث میں آتا ہے کوئی نہیں جواب دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی خود ہی کہیں گے، للہ الواحد القہار، میں اکیلا ہوں، بس میں ہی ہوں، اللہ ہی ہے جس کو زیب دیتا ہے تکبر۔ اللہ نے جنت الفردوس کو بنایا، جنت الفردوس کو بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اعلان کیا، اے جنت، وہ فردوس جنت جو نبیوں کی جنت ہوگی، جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت ہوگی، اس جنت میں اللہ کا اعلان ہوا کہ کوئی تکبر کرنے والا داخل نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایک عمل نہ بتاؤں، وہ عمل کرنے کی وجہ سے تم تکبر سے بری ہو جاؤ گے اور جنت الفردوس میں داخلے کے حقدار بن جاؤ گے۔ پوچھا یا رسول اللہ تکبر سے بری کا عمل بتائیں؟ آپ نے فرمایا، البادی بالسلام بری من الکبر، اگر تم سلام میں پہل کرو، السلام علیکم سب سے پہلے کہو، تو تم تکبر سے بری ہو جاؤ گے۔ تو اللہ کا نام ہے متکبر۔ جو انسان یہ چاہے کہ اس کو ہر جگہ پذیرائی ملے، اور اس کو الیکشن ہے تو ووٹ میں پذیرائی ملے اور جیت ہو جائے، اگر کسی جگہ بھی اس کو فتح چاہیے اور وہ جیتنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ 5000 مرتبہ روزانہ اللہ کا یہ اسم گرامی پڑھے اور 21 دن تک پڑھے، اور اس کے اول آخر جو ہے وہ درود ابراہیمی کی تسبیح کرے، درود ابراہیمی کو 3 مرتبہ پڑھے۔ یہ 5000 مرتبہ جو انسان 21 دن تک پڑھے گا، انشاءاللہ ہر مرحلے میں، ہر جگہ، ہر موقع پر اسے فتح عطا ہوگی، شکست سے اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیں گے۔